یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس اور میں ہوں آپ کا میزبان سبطان بلوچ۔ خواتین و حضرات، آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ سروس کے حوالے سے بخوبی طور پر جانتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد آگاہی دینا ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہم آواز جاتی ہے، ویژولی آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم آگاہی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہے اور آج بھی بطور مسلمان یہ ہم سب پر لازم بھی ہے، ہم یہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اور یہ دن منانے کا مقصد بھی ہے۔ اور آج کا دن منایا جا رہا ہے فلسطینیوں سے یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بطور مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے اور آج کا جو مذاکرہ بھی ہوگا اس میں بھی ہم اس بات کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اپنے شرکاء سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ بڑی معروف شخصیت ہیں، بڑی گراں قدر خدمات ہیں آپ کی، یونیورسٹی آف سرگودا میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر محمد اعظم صاحب سے ہے جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آئی آر ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سرگودا۔ خوش آمدید سر۔ جی بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر عدیل عرفان صاحب اور آپ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آئی آر ڈپارٹمنٹ سے یونیورسٹی آف سرگودا۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن منا رہے ہیں اور بطور مسلمان بھی ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خیالات ہیں اور آپ سب کے بھی یقیناً یہی خیالات ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا اور جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین پر تھوڑی سی اس کی عکاسی کیجیے گا، اس کے بعد پھر ہم اپنی جو آج کا دن منانے کا مقصد ہے اس پہ بھی آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سبطان صاحب آپ کا مشکور ہوں، ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج اتنے اہم موضوع کے اوپر بات کی جائے اور اپنے سامعین تک یہ بات پہنچائی جائے کہ پاکستان نہ صرف حکومت بلکہ ہر پاکستانی فلسطینیوں کے لیے صرف آج سے نہیں شروع سے ہی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نہ صرف ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو ہر طرح سے جو بھی ممکن امداد پہنچ سکتی ہے، اخلاقی سطح پر، سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر، پاکستان نے ہمیشہ وہ امداد ان کو پہنچائی ہے، ان کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ اور آج ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں اپنے فلسطینی بہن اور بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی اور پاکستان کی حکومت آپ کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہے، نہ صرف کھڑی تھی بلکہ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اور جب تک آپ کو ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتی، آپ کا آزادی کا حق آپ کو نہیں مل جاتا، ہم آپ جو بھی اپنے تئیں ممکن ہوا آپ کے لیے وہ کرتے رہیں گے۔ ہر پاکستانی اور پاکستان کی حکومت فلسطین کی آزاد ریاست کے لیے ہر قدم اٹھاتی رہے گی۔ ٹھیک، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہیں اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو کہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ آپ کو مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کوئی بھی بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم کنٹری، ہم اس چیز کو ویسے بھی انڈورس نہیں کرتے کہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنا رول کیا پلے کر رہے ہیں اور اقوام عالم جو ہے وہ اپنا رول کس طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ جو سب سے پہلے تو ہمیں مسلم کمیونٹی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ یونائٹ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہم اپنے مسائل تو دور کی بات، ہم کشمیر کا اور یا فلسطین کا ان مسئلوں پر بھی ہم ظاہر ہے جو اقوام عالم ہیں ان کو اس طرف کنونس نہیں کر پائیں گے کہ وہ اس کو ریزالو کریں۔ یونائٹڈ نیشن کا بہت پازیٹیو رول ہے، ہم نے دیکھا، لیکن جہاں تک کشمیر اور فلسطین کا تعلق ہے تو یہاں پہ ہمیں یونائٹڈ نیشن بھی کسی حد تک بے بس نظر آئی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے میں، مطلب جو میں بات کر رہا ہوں اپنی مسلم بھائیوں کی جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اور جو مڈل ایسٹ کی جو کہ فلسطین کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، کہ ان کو بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کو اگر وہ یونائٹ ہوں گے تو وہ جو لابینگ ہے ظاہر ہے انٹرنیشنلی جو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی انفلوئنس ہے، جو کہ سپر پاورز ہیں،
تو ان کو ہم کنونس کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ایک ریلیجیس ڈسپیوٹ نہیں ہے, یہ ٹیریٹوریل بھی ہے, یہاں پہ واٹر ایشوز بھی ہے, ریسورسز کی بھی پرابلم ہے, تو ظاہر ہے تو وہ دونوں جو اسرائیل اور فلسطین ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھتے ہیں. تو ہمارا جو پاکستانیوں کا جو رول ہے, پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ نہ صرف اپنا رول پلے کرتی بھی رہی ہے, بٹ لیکن میرا خیال ہے ہمیں مزید ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں, اور ان کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے. ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم بیسیکلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر مشکل میں جب تک وہ آزاد نہیں ہوں گے تو ہم بھی سکون سے چین سے نہیں بیٹھیں گے. زبردست, بڑا خوب بات کی عدنان صاحب. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک جملہ ایڈ کرتا چلوں آپ کے اگلے سوال سے پہلے. جی جی. کہ بعض ہو سکتا ہے میرے بعض کچھ دوست پاکستانی شہری یہ سمجھتے ہوں کہ جی یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں, جو بیانات ہوتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, بس باتوں کی حد تک ہی ہو رہا ہے. میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ بین الاقوامی تعلقات کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں, جو بیانات ہوتے ہیں, جو مطالبات ہوتے ہیں, جو بین الاقوامی برادری کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں, ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جی ہر مسئلے کو آپ اپنی فوج بھیج کر حل کر لیں اور اس کو میں آپ لڑائی شروع کر دیں, جنگ کرنا شروع کر دیں. وہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. جی, تو جو حکومتیں بین الاقوامی سطح پر بات اٹھاتی ہیں, اقوام متحدہ پلیٹ فارم پہ بات کرتی ہیں, جیسے کہ پاکستان کی حکومت مسلسل کر رہی ہے, بار بار کر رہی ہے, اور جو ہم نے قراردادیں پاس کی ہیں, جیسے کہ ہم پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ نے خصوصی اجلاس طلب کیا اور اس میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ہمدردی کے ساتھ کے لیے ہمدردی کی قرارداد منظور کی, اور اس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا. تو یہ جو بیانات آتے ہیں, یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں, ان کی سفارتی سطح پر, سیاسی سطح پر, اخلاقی سطح پر بہت اہمیت ہے, امپیکٹ پڑتا ہے. جی سر, میں یہاں پہ ایک کچھ چیزیں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا سوال کے لیے. جیسے کہ ابھی ہمارے محترم عدیل صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مسلم امہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور یقیناً ہم اس میں بڑا پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں اگر ہم ان پاور ہیں. آپ ابھی جو مفادات کی بات ہو رہی تھی, جیسے لابنگ کی بات ہو رہی تھی, لابنگ کر کے ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اور ایک بڑی پاور میں ہے مسلمان. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مسلم ممالک جو ہماری OIC ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں, اور اس میں ہم کس طریقے سے, پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے, وہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم قرارداد منظور کر کے سینٹ سے منظور ہوگی کردار ادا کرے, ان کو کس طرح ایکٹیو کر سکتے ہیں ہم؟ جی, مسلمانوں کے ہاں جیسے بات ہو رہی تھی کہ اتحاد کی بہت کمی ہے, اور اس اتحاد کی کمی کے پیچھے جو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشروں کو اس طرح سے ترتیب نہیں دیا جس طرح سے آج کی جدید دور میں دینے کی ضرورت ہے. بے شک وہ اسلامی قدروں کی ضرورت, کیونکہ دیکھیں اسلام نے انسانیت کے احترام کی بات کی ہے. اب ہمارے جو مسلمان معاشرے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت ایسے نہیں ہے. انسانی قدروں کا ہم احترام کم کرتے ہیں, انسان کا احترام نہیں کرتے. والدین اپنے بچوں کا کتنا احترام کرتے ہیں ہمارے ہاں, استاد اپنے اسٹوڈنٹس کا کتنا احترام کرتا ہے, الٹا ہوتا ہے نا, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. جو باس ہوتا ہے وہ اپنے سبارڈینیٹس کا کتنا احترام کرتا ہے. ہم احترام اور محبت سے پیش نہیں آتے, اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے انسانی ملکوں کا, مسلمان ملکوں کا, مسلمان معاشروں کا. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی, اسلام نے تو کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو عملی طور پر دیکھیں کہ مسلمان ملکوں کے اندر کتنے ملک ہیں جہاں پہ قانون کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں اور قانون کے مطابق حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, اور جہاں پہ قانون کے مطابق حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قانون کا عمل کتنا ہے, شہری اس قانون پہ کتنا عمل کرتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں سرگودا کی سڑکوں کے اوپر ہم بحیثیت شہری جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کا کتنا احترام کرتے ہیں. تو اس سے سارا یہاں ہو جائے گا. یہی وجہ ہے چونکہ ہم انسانی قدروں میں اور انسانی حقوق میں پیچھے ہیں, اس لیے ہم باقی میدانوں میں پیچھے ہیں, ہم سائنس میں پیچھے ہیں, ہم تعلیم میں پیچھے ہیں, ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. تو اگر ہم خود ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے بہن بھائی ہونے کے ناطے, تو ہمارا دشمن ہمارا احترام کیوں کرے گا؟ یہ تو طے ہو گیا کہ احترام تو کرنا ہے سر, لیکن قائل بھی تو کرنا ہے نا. ہمیں ایجنڈے کہیں کہہ لیں کہ احترام کرنے کے لیے کچھ چیزوں ہمیں طے کر لینی ہے کہ یہاں پہ یہ چیز بس یہ کامن ہے, انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو انٹرسٹ بینگ مسلم تو ہم سب کا کامن ہے کہ وہ آزاد ہوں, ان کا ہم ساتھ دیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس منظر میں یہ کہانی ہے, اس وجہ سے ہم وہ دے نہیں پا رہے, یہی کہنا چاہ رہے سر؟ جی, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ احساس پہلے سے موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس قائم ہوئی, OIC بنی, مسلمان حکومتوں کے سربراہوں کے اجلاس ہوئے, لاہور میں ہوا, اور بھی ملکوں میں ہوئے. یہ احساس موجود ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک ہیں, ہمارا مفاد ایک ہے. لیکن کمزوری کہاں پہ ہے؟
میں پھر وہی بات کروں گا. کمزوری وہیں پہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اسلامی انسانی قدروں سے بے بہرا ہیں, انسانی قدروں کو ہم نہیں اپنا رہے, انسانی حقوق کا ہم احترام نہیں کر رہے, ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کا احترام نہیں کر رہے, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. کتنے والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ان کا حقوق نہیں دیتے اور ان کو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر ان کے حقوق پامال کرتے ہیں, بعض کا قتل کر دیتے ہیں. تو یہ بات آگے تک چلی جاتی ہے. جی یہ ہم کریں گے تو آگے ریاستی سطح پر جا کر, حکومتی سطح پر جا کے یہی چیزیں پھر اس میں ایک لائے عمل بنے گی, ایک پالیسی بنے گی, اتحاد قائم ہوگا, پھر ہم مضبوط ہوں گے, پھر ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. جی عدیل صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اعظم صاحب کی بات سے؟ جی بالکل, ڈاکٹر صاحب بجا فرما رہے ہیں. بیسیکلی جو آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے ہم آف دا ریکارڈ کہ بیسیکلی جب ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت ایک فعال رول پلے کر سکتی ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے, اور حکومتی سطح پر جو بیسیکلی ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک پازیٹیو امیج جنریٹ کر سکتے ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جہاں جہاں پہ بھی ہماری ضرورت پیش آئے گی ظاہر ہے ہم ان کو, میں باہر بھی کافی رہا ہوا ہوں اپنی تعلیم کے سلسلے میں بھی, تو وہاں پہ بھی جو انٹرنیشنلی بھی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہے, باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں, فلسطینی اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, جو وہاں پہ لیبر کلاس ہے, جو پاکستانی اپنے بچوں کے لیے جو کہ وہاں پہ روزی کما رہے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ وہاں پہ فلسطین کا فنڈ, اس میں آدھے پیسے یہاں بھیجتے ہیں اور کچھ پیسے وہ نکال کے رکھتے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. تو یہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا جو اقدام ہے اس کو بھی ہم سراہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یونیورسٹیز میں بچوں کو فلسطینی کو لا کر تدریس کی شعبہ ہوگی. وقت محدود ہے, ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے جو اظہار یکجہتی کے حوالے سے؟ جی پیغام دیتے ہوئے میں ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی ایڈ کر دوں کہ پاکستان کی جو فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے امداد ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہے, ریاستی سطح پر اور معاشرتی سطح پر بھی ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے ادیبوں کو, دنیا کے مختلف ملکوں کے ادیبوں کو بلایا ہوا تھا, فلسطین سے پاکستان سے بھی ادیب مدعو تھے. تو کچھ دن پہلے گوٹے انسٹیٹیوٹ نے جو جرمنی میں ہے فلسطین سے ایک بلائے ہوئے شاعر کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا. تو اس کے احتجاج میں جو پاکستان کے ادیب وہاں پہ مدعو تھے, حنیف صاحب, انہوں نے بھی آپ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے فلسطینی بھائی کو نہیں بلا رہے تو میں بھی نہیں آ رہا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ کتنا دھڑکتے ہیں. اس طرح یہ اپریل کی بات ہے, 2800 پاکستانی ڈاکٹرز نے اپنی خدمات پیش کی کہ ہم جا کے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح پاکستانی حکومت نے تقریباً 1 درجن دفعہ وہاں پہ امداد بھیجی ہے, فلسطین میں بھیجی ہے, لبنان میں بھیجی ہے, اردن میں بھیجی ہے, یعنی اپنے مشکل حالات کے باوجود. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگرچہ بہت کچھ اور بھی کر سکتا ہے, لیکن جو ابھی آلریڈی کر رہا ہے معاشرے کی سطح پر, حکومتی سطح پر, یہ بھی قابل تحسین ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی عدیل صاحب کیا پیغام دیں گے سر؟ میرا پیغام یہی ہے بس کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے, لیکن میرا خیال ہے ان کو مزید ایفرٹس کرنی چاہیے, مزید اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اور فلسطینی بھائیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے ظاہر ہے سکون ہمیں بھی نہیں ملے گا. ہم بھی ان کے دکھ کو, ان کے درد کو, ان کے پین کو وہ اسی طریقے سے فیل کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب امید کا, آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا, اور جو ان کی جو قربانیاں ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی. اور ہمارے فلسطینی بہن بھائی اپنی آزادی کی شمع جلائے رکھیں, ہمت کرتے رہیں, ایک دن ان کو آزادی مل کر رہے گی, انشاءاللہ مل کر رہے گی. جناب ہم سب کی یہی دعا اور امید بھی یہی ہے. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام خصوصی پروگرام تھا جو کہ ہم نے فلسطین سے یکجہتی کا عالمی دن منا رہے ہیں, اس سلسلے میں ریڈیو پاکستان کے سرگودا کے اسٹوڈیو میں یہ پوڈ کاسٹ کر کے آپ تک یہ پیغام بھی پہنچایا. یقیناً ہم سب کے دل بطور مسلمان, پہلے بھی میں نے پروگرام کے ابتدائی میں کہا کہ دھڑکتے ہیں, اور ہمارا نظریہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمارا نظریہ ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں پر ہم کمی کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک عوام کی بات ہے, پبلک کی بات ہے, گورنمنٹ کی بات ہے, تو کوئی ایفرٹس جاری ہیں چاہے کسی سطح پر بھی ہو, تو یہ جاری ضرور رہنی چاہیے, اور انشاءاللہ اس سے ہی بہتری آئے گی. اس سے بہتری آئے گی تو یقیناً جو مظالم ہیں وہاں پہ کم ہو جائیں گے, اور ایک آزاد اسٹیٹ وہ ڈکلیئر بھی ہو جائے گا. آج کے پروگرام بس یہیں تک تھا. اس کے ساتھ ہی آج میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, ڈاکٹر محمد اعظم صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر عدیل ادنا عرفان صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سپتین بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنوں اور اپنے دونوں کا خاص خیال رکھیے. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.